السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا نبی کے شکوے، آج میں کھانا کا میخانہ اٹھا لاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض وعظ کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظ ہوں اور نہ کوئی مفکر نہ کوئی ادیب۔ صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ سے آیا ہوں۔ امید ہے کہ گفتگو کرنے کا ارادہ سے آیا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کے فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سنا ہوگا، بہت سارے مقرر و خطیبوں سنا ہوگا، تو میں بھی آپ حضرات روبرو اس عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی علم، ایک اخروی علم۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی، وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، وہ کون سی شے تھی جس کی فضل کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنی اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی لیے اہل علم و اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چوندھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ لیکن آج اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو فرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان مردود جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان مردود جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے۔ یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت دعا کرتی ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کے چال میں پھنس کر اپنے دین و معاشیات کو داغدار کر رہے ہیں۔
چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کی مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام مانند ہوتی۔ لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ عزیزان گرامی، ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شئی عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اختیار دیا تھا کہ 3 اشیاء میں جس کو چاہے پسند فرمائے، علم، مال، سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال و سلطنت کو علم کے ساتھ عطا فرمایا۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کی خواہش و تمنا تھی کہ اس کے اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ جب بیوی حمل سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا، اسی حالت میں دار فانی سے روح پرواز کر گئی۔ انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اس کو عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھ رہا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ میں اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو مرنے والے شخص نے جواب دیا کہ میری بیوی نے میرے اس بچے کو مدرسہ میں داخل کرایا، اس بچے نے آج بسم اللہ پڑھی جس کی بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بیٹے کو علم دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ عالم کے کلموں کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے کلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون توڑا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کے ساتھی ہے، علم عمل ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج علم دین کی اہمیت و وقعت کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم دین اپنے ضیاپاش کرنوں سے تحریف و تلبیس کے طوفان کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین ایک ایسی ضیاء ہے جس سے رضا الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بیٹھا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔